ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا جسم اس کا فرعون ہے اور وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں سے پل رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس شخص نے ماں باپ کو پرورش کرتے دیکھا اور انہیں نہیں مانا، وہ اس خدا کو بھی نہیں مان سکتا جو نظر نہیں آتا۔ اس سے تو خاموشی ہی بہتر ہے، کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اسے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں، اور اگر سکھ چین میں ہو تو حال میں رہتے ہو۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گی۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اس رب سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگائے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔